السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ تیز تیز بولیے گا تھوڑا۔ ٹھیک ہے۔ اور شیخ کیسے رمضان گزرا؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ہم آپ سے کچھ ایسے سوالات کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم استفادہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ استفادہ ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جی۔ سوال نمبر 1 ہے، جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ اس دن ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جمعہ کی بہت ساری فضائل آپ نے بیان کی ہیں، جمعہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، کل ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ پورے سال میں، پورے مہینے میں، پورے ہفتے میں سمجھ لیجئے جس پر سورج نکلتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن نکالے گئے، اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن بہت ساری چیزیں وقوع پذیر ہونے والی ہیں۔ تو جمعہ کا دن بہت بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، مختصر ہے کہ اس دن بندہ اس گھڑی جو بھی دعا کرے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جمعہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں جمعہ کے دن، تو اس دن فجر میں فرض میں ہم کو سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی مکمل تلاوت کرنی چاہیے فرض میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دن نکلنے کے بعد خوب اچھی طرح غسل کرنا چاہیے۔ تیسری بات، جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، تمہارا درود میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس ہفتے سے لے کر کے اگلے ہفتے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جمعہ کی نماز کے لیے سویرے مسجد جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتے مسجد کے گیٹ پر رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں۔ تو جو پہلے پہر میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد والے پہر میں آتا ہے اس کو ایک گائے کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد بھیڑ کا، اس کے بعد بکری کا، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈا کا۔ اور جب اذان ہو جاتی ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، امام کا خطبہ سنتے ہیں، اس کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں کسی کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے سویرے جانا چاہیے، گردنیں پھلانگے بغیر جائیں، اور جس جگہ ملے مسجد میں وہاں سنن نوافل پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوشش کریں کہ امام کے قریب میں رہیں۔ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ ایسے ہی امام کا خطبہ بغیر کسی گفتگو کے سب لوگ سنیں، وہاں کوئی گرگر، کوئی بات چیت، کوئی سلام کلام قطع نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے با جماعت 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھیں۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت سنت پڑھیں۔ امام کے خطبہ شروع ہونے سے سلام پھیرنے کے وقت کے بیچ میں قبولیت کی گھڑی تلاش کریں کہ کون سا وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ ایسے ہی عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں بھی دعائیں کریں۔ تو یہ جمعہ کے دن یہ کام ہم کو کرنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں پیش رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کئی لوگ خطبہ کے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، کیا یہ درست ہے؟ ایسا بہت دیکھا گیا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی آتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے اور گئے اور بیٹھ گئے، سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تمہیں کا کوئی مسجد آئے تو تب تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور حضرت سلیق غطفانی
ایک صحابی ہیں آئے اور بیٹھ گئے کہ بھائی خطبہ دے رہے ہیں کیا سنت پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا. سلیق سے کہا کہ سلیق اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مسجد میں آئے بھلے ہی امام خطبہ دے رہا ہو لیکن 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 2 رکعت پڑھ لو اور تھوڑا سا مختصر پڑھو. تیسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ جی جیسا کہ میں نے بتلایا جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے، گھڑی مختصر ہے، اس وقت بندہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن صحیح حدیث کی روشنی میں 2 باتیں زیادہ راجح ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ وقت شروع ہوتا ہے امام کی منبر پر بیٹھنے سے لے کر کے خطبہ دیا پھر جب نماز پڑھا سلام پھیرنے تک کا وہ وقت ہے. اس بیچ میں آپ کو دعا کرنا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت ہے. بعض حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی امام جب خطبہ دے خطبہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کب ہم دعا کریں؟ کوئی سوال کر سکتا ہے. میں آپ کو وہ جگہ بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ دعا کریں. نمبر 1 جب امام منبر پر بیٹھا مؤذن نے اذان دیا اذان کے بعد کی دعا کریں گے آپ قبولیت کے وقت ہے. ایسے ہی منبر پر جب امام کھڑا ہوا نہ جانے کتنی بار وہ دعائیں کرتا ہے آپ اس پر آمین کہیں یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہے. خطبہ ختم ہونے کے بعد امام جب نماز شروع کیا اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. آپ سن رہے ہیں گویا کہ آپ بھی دعا کر رہے ہیں وہ دعا کی قبولیت کے وقت ہے. امام نے کہا والضالین آپ نے کہا آمین یا اللہ میری ساری دعائیں قبول کر یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تب دعا کریں سبحان ملال کرنے کے بعد جو چاہیں. جب آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں تو تحیات پڑھ کر کے درود شریف پڑھ کر کے جو بھی چاہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سلام پھیرنے تک. تو یہ سارے اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں. جی اسی طرح ہمارا چوتھا سوال ہے اگر ہم جمعہ کی نماز میں امام کے ساتھ اس وقت ملے جب وہ دوسری رکعت کا رکوع کر چکا ہو تو کیا ہمارا جمعہ ہوگا یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے. بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں جیسے جاتے ہیں خطبہ بھی ہو گیا امام نے نماز شروع کر دی جلدی جلدی وضو کر کے پہنچے پتہ چلا کہ وہ دوسری رکعت کا رکوع بھی ختم ہو سجدے میں پہنچے یا تشہد میں پہنچے. اب اٹھ کر کے کیا کرتے ہیں اٹھ کر کے 2 رکعت پورا کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھا. ایسا نہیں چلے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ کو رکوع ملا ہے تب تو آپ کو من ادرک رکوع فقط ادرک رکعہ رکوع ملا ہے تب تو رکعت ملی ہے آپ کو جمعہ ہوگا. اور اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی ختم ہو گیا ہے تو آپ شامل بھلے ہو جائیں لیکن آپ کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیا رکعت پڑھنی ہے 4 رکعت آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے. اسی طرح ہمارا 5واں سوال ہے جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک ضعیف حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو آدمی جمعہ کے دن سفر کر سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق. البتہ کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو جائے اذان ہو جائے تو اب اس کو ادھر ادھر نہیں ٹلنا چاہیے الا کہ کوئی بہت شدید ضرورت ہے کوئی قافلہ چھوٹ رہا ہے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے تب. اور عام حالات میں اذان ہو جانے کے بعد اس کو مسجد جانا چاہیے سفر تک کرنا چاہیے. 6واں سوال یہ ہے کہ کم از کم کتنے لوگ ہوں تو جمعہ واجب ہے؟ اس سلسلے میں کوئی چیز وارد نہیں ہے. علماء کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنے پر جماعت واجب ہے اتنے پر جمعہ واجب ہے. کوئی کہا 40 ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے اتنا 2 آدمی اگر ہے تو جماعت واجب ہے کہ نہیں؟ امام بائیں طرف کھڑا ہوگا مقتدی دائیں تو کم سے کم اگر 2 آدمی بھی ہیں تب بھی جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے. اور آخری 7واں سوال یہ ہے کیا نماز جمعہ کی انعقاد کے لیے مسلمان حاکم اور امام اور شہر کا ہونا شرط ہے؟ جی بہت سارے فقہا یہ شرط لگاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ صاحب شہر ہو دیہات میں نہیں ہوگا وہاں اسلامی حکومت ہو مسلمان حاکم ہو مسلمان امام ہو تب جمعہ ہے. حالانکہ یہ سب شرط لگانا بے بنیاد اور بے دلیل ہے. کہیں بھی دیہات میں کسی بھی جگہ جہاں ایک جماعت کے لوگ ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہاں جمعہ کا وقت ہو جائے تو ان کو جمعہ پڑھنا چاہیے.
میرا بھی سوال ہے. جی فرمائیے، تیز بولیے گا. ہاں، اگر جمعہ کے دن نماز میں سخت بھیڑ ہو جائے ہاں اور جی. سجدہ کے لیے جگہ نہ ملے تو کیا کریں؟ ایسا بہت بار ہوتا ہے، خاص کر شہروں میں، دلی وغیرہ میں، بمبئی وغیرہ میں، اور خاص کر عید وغیرہ کے موقع پر کہ آدمی پہنچ جاتا ہے، وہ انتظام کرنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کتنا ہوگا. اب جب پہنچ گئے صاحب تو کھڑے کھڑے تو خطبہ سن لیا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اب اس جگہ نہیں سجدہ کرنے کی، کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں علماء نے یہ کہا کہ یا تو آدمی سامنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لے، لیکن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سجدے کا موقع ہی نہیں تو وہ سجدہ ساقط ہو گیا، آدمی سجدے کی نیت سے اشارہ کر لے اور سجدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے، جمعہ کی نماز سے قبل کوئی سنت ہے یا نہیں؟ جمعہ کی نماز سے قبل کوئی متعین سنت نہیں ہے کہ جیسے ظہر سے پہلے سنت ہے، ظہر کے بعد سنت ہے، مغرب کے بعد سنت ہے، عشاء کے بعد سنت ہے، فجر سے پہلے سنت ہے. ایسی کوئی سنت متعین طور پر سنن راتبہ نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو آدمی مسجد میں جائے وہ 2 رکعت 6 رکعت 6 رکعت جس قدر ہو سکے نوافل پڑھ کر کے تب بیٹھے، لیکن کوئی متعین طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اتنی رکعت پڑھ کر کے بیٹھے. جی. چوتھا سوال میرا ہے، جو خطبہ دے رہا ہو وہی نماز پڑھا یا دوسرا بھی پڑھا سکتا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جو آدمی خطبہ دے وہی نماز پڑھائے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی نماز پڑھے، جیسے امام خطبہ دیتے تھے تھک گیا، آواز خراب، جیسے میری اپنی پریشانی ہے کہ خطبہ دیتے دیتے آواز ایسی ہو جاتی ہے کہ پڑھانے کے قابل نہیں جاتے، تو کوئی دوسرا آدمی پڑھا سکتا ہے، حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو خطبہ دے وہی نماز پڑھے. پانچواں سوال ہے، دیہات میں جمعہ کے جمعہ کے بعد احتیاطی، اچھا جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر کا کیا مسئلہ ہے؟ جی بہت جگہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا، لیکن عوام کے دباؤ پر پڑھتے بھی ہیں، پھر سوچتے ہیں جمعہ ہوگا، جمعہ تو ہوا ہی نہیں، لاؤ ظہر پڑھ لیں. تو اب نہ آپ کا ظہر ہوا نہ جمعہ، دونوں شک شبہ میں ہوا. احتیاطی ظہر کی کوئی دلیل نہیں، یہ دین میں نکالی گئی ایک بدعت ہے، اس لیے میرے علم کے مطابق احتیاطی ظہر نہیں پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ نے جو جمعہ پڑھا آپ کا جمعہ صحیح ہو گیا. خلاص. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، تمام بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھنے کی، قرآن سنت کو جاننے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے. اور رمضان کے ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اپنا نام جنتیوں میں لکھا لینے کی، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.